قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں تم لوگوں سے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تمہیں حکم دیتا ہوں میرے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کا پیار کرنا۔ عنوان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، آقا خود فرما دیتے میرے قریبیوں سے پیار کرنا، آپ نے فرمایا بھی صحیح، کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو خود حکم دیا آپ فرمائیں لیکن میرے حکم سے فرمائیں۔ گویا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں اور اپنے نوکروں کو کہہ دیں میرے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کا پیار کریں۔ بندہ خدا بھی وہ ہے جو آقا کے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کی محبت کرے، اور نوکر مصطفیٰ بھی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کا پیار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون قریبی ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر فرض و واجب کر دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے یہ بڑی آسانی تھی کہ وہ اپنا ہر مسئلہ اور اپنا ہر سوال کرتے ہی اس پاک بارگاہ میں تھے جس سے جواب صحیح نصیب ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام کے سوال پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جن قریبیوں کی محبت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے جب پاک نبی سے یہ سنا تو صحابہ کرام میں پھر کوئی ایسا نہ تھا جو ان سب کو اپنے نبی اور خدا کی خوشی کے لیے پیار نہ کرتا ہو۔ تو آج چونکہ 13 رجب ہے، آج حضور مولا کائنات امام المشارق والمغارب اخر رسول زوج بطول باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے کہ ہماری اس غلامی پر اللہ بھی راضی ہو، اس کے رسول کریم بھی راضی ہوں، اور خود مولا مرتضیٰ بھی راضی ہوں۔ مولا کائنات کو اللہ نے یہ عزت عطا کی کہ آپ بیت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے آنکھ کھولتے ہی میرے پاک نبی کا چہرہ دیکھا۔ آپ کوئی خوراک نہیں لے رہے تھے اور رو رہے تھے، رسول اکرم تشریف لائے، مولا مرتضیٰ کے منہ میں اپنی زبان رکھی، علی کو یہ بھی اعزاز نصیب ہوا کہ انہوں نے پہلی خوراک رسول اللہ کا لعاب دہن لی اور زبان کو چوستے چوستے وہ سو گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ مولا مرتضیٰ کی ماں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے
سرکار نے فرمایا تھا فاطمہ تو امی بعد امی، میری اپنی ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے فاطمہ بنت اسد۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، میرے چچا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے والی ماں ہے فاطمہ بنت اسد۔ سرکار ان کی محبتوں کا ذکر کرتے، فرماتے جب وہ کھانا دیتی مہمان ہوتے ویسے گھر میں تو میرے لیے علیحدہ کھانا بچا کے رکھ لیتی تھی، اگر کم بھی ہوا تو میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پیش کر دوں گی۔ سرکار اس محبت کا ذکر کرتے، اور میرے آقا نے اتنا نوازا حضرت فاطمہ بنت اسد کو۔ آپ دیکھیں ان کی قبر کھودی جا رہی تھی، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی، اور جب قبر تیار ہو گئی لحد بن گئی تو میرے آقا جا کر اس لحد میں خود لیٹ گئے، تاکہ میرے لیٹنے کی وجہ سے ان کے آنے سے پہلے ہی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ پھر سرکار نے ان کو کفن کے لیے اپنا کرتا دیا یا چادر دی کہ ان کو یہ پہنا دو تاکہ یہ قبر میں جائیں تو ان کو آسانی ہو مصطفیٰ کا کرتا دے کر۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنی شفقت تو آپ نے کسی سے نہیں کی، ان سے کیوں کی ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے فاطمہ۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کا یہ کوئی کم مقام ہے کہ سرکار نے ان کی محبت کی وجہ سے اپنی پیاری بیٹی کا نام ہی فاطمہ رکھ دیا۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر جب وصال ہو گیا سرکار نے خود لحد میں اتارا حضرت فاطمہ بنت اسد کو، پھر وہاں پر قبر پر کھڑے ہو کر میرے نبی نے دعا کی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے۔ اور ان کی عظمت کو بیان کرتے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے اجازت اب بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، اور ہزاروں فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں۔ بھئی بچپن سے رسول اللہ کی خدمت کرنا کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ سرکار جن کو ماں کہیں۔